اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک دفعہ پھر محمد جواد یونس آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے قرآن مجید کے جو معجزات ہیں اور کس طرح سائنس کے ذریعے پروف ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج میں پھر قرآن مجید کے معجزات میں سے کچھ آیات مبارکہ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، جس میں ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح قرآن مجید کا جو علم ہے وہ سائنس کے علم سے بہت بالا ہے۔ سائنس آج اتنے برس گزرنے کے بعد جو چیزیں پروف کر رہی ہے، قرآن مجید اسے بہت پہلے ثابت کر چکا ہے۔ مگر ویورز یاد رکھیں کہ ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد محض یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے معجزات کو پڑھیں، اس کے معجزات کو سمجھیں اور اس کو سائنس کے ذریعے پروف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہرگز مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو، ان معجزات کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید پر جو ہمارا ایمان ہے وہ انتہائی مستحکم ہو جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر ہم قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لیں گے۔ بنیادی مقصد یہ ہے۔ قرآن مجید کے معجزات کو سمجھنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کے معجزات کو سمجھیں، کچھ دیر کے لیے حیران ہو قرآن مجید کی عظمت اپنے دل میں کچھ دیر کے لیے آئے اور بس ختم، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ معجزات کیونکہ ثابت ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اور پھر ہم اس پر عمل کریں۔ یہ بار بار میں ویورز بتا رہا ہوں، قرآن مجید نے مختلف مقامات پر عمل کی دعوت دی ہے، عمل کی دعوت دی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس لحاظ سے آج میں نے سورہ رحمان کی کچھ آیات مبارکہ پر بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ اگر ہم دیکھیں تو سورہ رحمان کی آیت مبارکہ نمبر 32 کو تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ اب پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اے جماعت جنوں کی اور آدمیوں کی، اگر طاقت رکھتے ہو تو یہ کہ دنیا کے کناروں سے، آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، مگر نہیں نکل سکتے، ہاں مگر سلطان کے ذریعے، زور کے ذریعے، طاقت کے ذریعے۔ اب یہاں پہ لفظ سلطان استعمال ہوا ہے کہ تم سلطان کے ذریعے دنیا کے کناروں سے، آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ سلطان اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ عربی کے اندر، عربی ایک ایسی لازوال زبان ہے، کیونکہ قرآن پاک کی زبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے، کہ اس میں ایک لفظ کے کئی مفہوم ہوتے ہیں۔ اب ہم سلطان کا اگر عربی گرامر میں مفہوم دیکھیں تو ایک مطلب ہمیں سلطان کا تیر کمان ملتا ہے، تیر کمان۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ آپ راکٹ کا فارمولا دیکھیں، راکٹ کے چلانے کا انداز دیکھیں اور تیر کمان دیکھیں۔ جس طرح کمان ہوتا ہے، کمان کے اندر ہم تیر کو فکس کرنے کے بعد اس کمان کو پوری طاقت سے پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں اور پھر پوری طاقت سے آگے کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، جس سے وہ کمان تیر سے نکلنے کے بعد اپنے ٹارگٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب ذرا راکٹ کے فارمولے کو دیکھیں۔ راکٹ کا سیم یہی فارمولا ہے کہ آپ گیسز کے ذریعے
گیسز جو ہیں وہ راکٹ کو پہلے پوری طاقت سے پیچھے کی طرف دھکیلتی ہیں اور پھر وہی گیسز کو آگے کی طرف دھکیل دیتی ہیں. یعنی سیم وہ تیر اور کمان کا فارمولہ ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کے اندر راکٹ بنانے کا فارمولہ ہمیں دیا اور وہ ہے سلطان. کتنی معجزاتی کتاب ہے. اگر ہم نے اس پر تکودھو کی ہوتی، ہم نے اس کو سمجھا ہوتا، ہم نے اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کی ہوتی، تو آج ہمارے حالات ویورز اور ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں آگے چلتے ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام. پہچانے جائیں گے گنہگار اپنے چہروں سے، پس پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں اور قدموں سے. بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بالوں اور قدموں سے. آج سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مجرم ہوں گے وہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا، جکڑ لیا جائے گا. آج سائنس کیا کہتی ہے؟ آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کو، اگر کسی انسان کو بے حس و حرکت کرنا ہے، کسی انسان کو پیرالائز کرنا ہے، تو یہ دو مقامات بڑے اہم ہیں. پیشانی کے بالوں سے اسے جکڑ لیا جائے، پکڑ لیا جائے، اور قدموں کے ذریعے پکڑ لیا جائے تو انسان بالکل ایک طرح سے مفلوج ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے، وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ مجرموں کو بھی اس دن اسی طرح پکڑ لیا جائے گا. یعنی اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، آیات مبارکہ پہ، سورہ مبارکہ پہ غور کریں ویورز، تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو اس کتاب کے سچ ہونے، حق ہونے، معجزاتی ہونے اور اللہ کا کلام ہونے کو ثابت کرتی ہیں. لیکن پھر وہی بات جو میں نے آغاز میں کی تھی کہ جب تک ہم اپنا شعار اس پر عمل کرنا نہیں بنائیں گے، ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا ویورز. ہم اس کو پڑھتے ہوں گے مگر عمل اور کرتے ہوں گے، عمل اس کے مخالف کرتے ہوں گے، اس پہ اس کے احکامات کی کھلم کھلا جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوں گے، تو ویورز پھر قرآن مجید سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، ہم سب کو، کہ ہم قرآن مجید پر ایک اچھے اور سچے مسلمان کی طرح عمل کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ویورز تو اس کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں. السلام علیکم.